ہم نے ان کے عقائد پہ گفتگو کی، پھر ہم نے ان کے اعمال سے کچھ گفتگو کی، پھر یہ بتایا کہ وہ اللہ کے نام پر حصہ بھی نکالتے تھے اور اللہ کے نام کی پکی پکی قسمیں بھی کھاتے تھے۔ اختلاف کس مسئلے میں تھا؟ آپ کا اور مشرکین مکہ کا اصل جھگڑا اور اصل اختلاف تھا مسئلہ الہ میں۔ آپ کہتے تھے اللہ ہی الہ ہے اور اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اور مشرکین مکہ کہتے تھے اللہ بھی الہ ہے اور اللہ کے ساتھ اور بھی الہ، جیسے وزیر اعظم ہوتا ہے اور نیچے اس کے وزیر ہوتے ہیں، اس نے محکمے تقسیم کیے ہوتے ہیں، یہ صحت کا وزیر ہے، یہ بلدیات کا وزیر ہے، یہ قانون کا وزیر ہے، یہ ریلوے کا وزیر ہے۔ اسی طرح اللہ بڑا الہ ہے اور نیچے اس نے اختیارات تقسیم کر رکھے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بھی یہ ہے، زبان سے الہ کہیں یا نہ کہیں، جب ہم الہ کی تعریف کریں گے اور بتائیں گے کہ الہ کون ہوتا ہے، اس وقت ساری بات واضح ہو جائے گی۔ زبان سے نہ کہیں لیکن وہی نظریات ہیں۔ مسانے میں پتھری ہو گئی ہے تے پیر دے کھارے ٹرو للہ ٹاؤن، یہ محکمہ اللہ نے ان کے سپرد کر رکھا ہے کہ تم پتھریاں کر دو، اور جوڑوں میں ہوا ہو گئی ہے تو شاہ جیونے جاؤ، یہ محکمہ اللہ نے ان کے سپرد کر رکھا ہے۔ اولاد نہیں ہوتی تو سلطان باؤ جاؤ، یہ محکمہ اللہ نے انہوں نے بھی یہ کر رکھا ہے۔ وہی مشرکین کہتے تھے اللہ بڑا الہ ہے اور اس کے نیچے نیچے اور بھی الہ۔ اصل اختلاف اس مسئلے میں ہے۔ آپ کیا کہتے تھے؟ اللہ ہی الہ ہے، لا الہ الا اللہ، اور وہ کہتے تھے نہیں اللہ بھی اور اللہ کے ساتھ اور بھی۔ یہ جھگڑا ہے، اسی میں اختلاف تھا۔ ذرا نکالیں جی سورۃ انعام آیت نمبر 33۔ آیت نمبر 33۔ ٹھیک ہے، صفحہ نمبر ہے 119، آیت نمبر 33 سورۃ الانعام جی۔ قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون، ہم جانتے ہیں، غم میں ڈالتی ہیں تجھ کو ان کی باتیں۔ یہ جب کہتے ہیں شاعر ہے، شاعر ہے، مجنون ہے، کذاب ہے، فلاں لوہار سے پڑھ کے آتا ہے، یہ اساطیر الاولین ہے، ساپی ہے، یہ جو بکواس کرتے ہیں نا، ہم جانتے ہیں کہ ان کے بکواس، ان کی باتیں آپ کو غم زدہ کرتی ہیں۔ حضرت صاحب میں نہ کرتے ہیں قد نعلم اساں ڈاڈھا جاننے ہاں، قد نعلم اساں ڈاڈھا جاننے ہاں کہ ان کی باتیں آپ کو غمگین بنا دیتی ہیں۔ میرے پیغمبر فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ،
یہ تیری تکذیب نہیں کرتے، یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ، لیکن یہ جو مشرک ظالم ہیں، بِآیاتِ اللَّهِ یجحدون، یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ جہد ایسا انکار جس کو دل مانے زبان نہ مانے، زبان سے انکار کریں اور دل ان کا مانے کہ بات ٹھیک ہے، لیکن زبان سے انکار کریں۔ اللہ کی توحید والی آیتیں اس کے یہ منکر ہیں، زبان سے اس کا انکار کرتے ہیں، تو یہ آپ کی تکذیب نہیں کرتے۔ آپ کی تکذیب کرنی ہوتی تو 40 سال پہلے کرتے۔ آپ کو تو یہ صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے، اپنے اختلافات اور جھگڑوں کے فیصلے آپ سے کرواتے تھے۔ جب سے آپ نے میرا نام لینا شروع کیا اور میری الوہیت کو بیان کرنا شروع کیا تو پھر انہوں نے تکذیب شروع کی۔ اصل اختلاف کس میں تھا؟ اس دعوت میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کو دینا چاہتے تھے۔ ایک جگہ اور دیکھیں گے ہم، سورۃ صافات ہے، 23واں پارہ، سورۃ صافات ہے، آیت نمبر 35 ہے۔ فیس بک کے ذریعے یا یوٹیوب کے ذریعے جو حضرات جہاں بھی ہماری اس آواز کو سن رہے ہیں، وہ ہمارے دوست، بھائی، عزیز، بزرگ، ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، وہ کھولیں نہیں قرآن اور اسے پڑھیں۔ انہم کانوا، صفحہ نمبر ہے 404 جی، جو ہمارے پاس قرآن ہے اس کا صفحہ 404 ہے، 23واں پارہ ہے، سورۃ صافات ہے اور آیت نمبر 35 ہے۔ انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، بے شک وہ لوگ کہ جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، یستکبرون، تو وہ تکبر کرتے ہیں، اکڑتے ہیں، ویقولون، اور کہتے ہیں اَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا، کیا ہم چھوڑنے والے ہیں اپنے الہوں کو۔ یہ ہے جیسا جھگڑا کہ اللہ بھی الہ ہے اور اللہ کے سوا اور بھی الہ ہے، کیا ہم چھوڑنے والے ہیں اپنے الہوں کو۔ لشاعر مجنون، اس آدمی کے کہنے پر جو شاعر ہے، مجنون ہے۔ ایک شاعر اور مجنون کے کہنے پر ہم اپنے الہوں کو چھوڑ دیں، بلکہ بات وہ نہیں ہے جو وہ کہہ رہے ہیں، بلکہ یا بالحق، وہ آدمی لایا ہے سچی بات، وصدق المرسلین، اور وہ پہلے نبیوں کی تصدیق کرتا ہے۔ اصول میں پہلے نبی بھی اپنی اپنی قوم کے سامنے یہی دعوت پیش کیا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ۔ ایک جگہ اور دیکھیں گے، اس سے اگلی صورت میں آئیں گے، سورۃ صاد، صفحہ نمبر ہے 409، 409 سورۃ صاد، اور اس کی آیت نمبر ہے جی 4۔
بالکل سورت کے شروع میں وَعَاجِبُ، اور ان مشرکین کو تعجب ہوا، ان جاءہم منذر، کہ آیا ان کے پاس منذر، آگاہ کرنے والا۔ ڈرانے کا معنی لوگ کرتے ہیں لیکن انذار آگاہ کرنے کے معنی میں ہے، اور اگر ڈرانے کے معنی میں آپ لیتے ہیں نا جی، تو پھر ڈرانا دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ڈاکو ڈراتے ہیں، ڈاکو، قاتل، ظالم، وہ ڈراتے ہیں، اور ایک ماں ڈراتی ہے، اور ماں کہتی ہے اپنے بچے کو آگ دے نیڑے نہیں جانا، جل جاؤ گے، چھریاں نال نہیں کھیلنا، زخم ہو جائے گا۔ اس ڈرانے میں شفقت ہے۔ اگر نبی پاک کے لیے ڈرانے کا معنی کرنا ہے تو پھر اس معنی میں کرنا ہے جس طرح ماں اپنے بچے کو ڈراتی ہے، جس میں شفقت ہے، محبت ہے۔ جس رستے پہ چل گئے ہو یہ جہنم کی طرف جا رہا ہے، شرک چھوڑ دو نہیں تو آگ میں جلو گے، یہ ہے ڈرانا۔ ورنہ میں نے آگاہ کرنا۔ انہیں تعجب ہوا کہ آیا ان کے پاس ایک آگاہ کرنے والا، منہم، انہی میں سے، یہ ہے تعجب۔ نبی تو کوئی نوری ہونا چاہیے تھا، انسان ہے، بشر ہے، ہم میں سے ہے، ہماری برادری کا ہے، یہ تعجب کی بات ہے، اللہ نے اسے نبوت دے دی ہے۔ وقال الکافرون، اور کافر کہنے لگے، ھذا ساحر کذاب، یہ جادوگر بھی ہے اور یہ کذاب بھی۔ محسوس کیا آپ نے سورت صافات میں انہوں نے کیا کہا تھا؟ شاعر بھی ہے، مجنون بھی ہے، اور یہاں کہتے ہیں جادوگر بھی ہے اور کذاب۔ ایک منٹ کے لیے آپ تصور کریں، آپ نبی اکرم تبلیغ کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، اور پیچھے ایک آدمی پھر رہا ہے، ہم تک کذاب، مجنون ہے، شاعر ہے، کذاب ہے۔ میں اور آپ، ہم جیسے لوگوں سے یہ ساری دھرتی بھر جائے، خدا گواہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کے نیچے جو ریت کے ذرے لگتے تھے، ہم اس کے کروڑویں حصے کا بھی مقابلہ نہیں کرتے۔ اگر مجھے یا آپ کو گلی میں چلتے ہوئے کوئی بندہ کہے اوئے جھوٹے، آپ گلی میں جا رہے ہیں تو آپ کو پاگل، ذرا اندازہ لگائیں آپ کو کتنی ذہنی اذیت ہوگی، کتنے آپ پریشان ہوں گے جب آپ کو کوئی کہے۔ اور میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں تقریر میں، اور یہاں کذاب اس کو کہا جا رہا ہے جس کا ماننے والا بھی صدیق اکبر کہلایا کرتا، اسے کہا جا رہا ہے، جس کے ماننے والوں کو بھی قرآن کہتا ہے اولئک ھم الصادقون، تو وہ سارے کیا تھے؟ سچے۔ اس ہستی کو کذاب، مجنون، اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ آپ جب نبوی رنگ میں توحید بیان کریں گے تو لوگ آپ کے گلے میں ہار نہیں ڈالیں گے، پھول کی پتیاں نہیں پھینکیں گے، آپ کے ہاتھ کوئی نہیں چومے گا، آپ کو حضرت جی کہہ کے کوئی نہیں بلائے، پھر آپ پر فتوے لگیں گے، پھپتیاں کسی جائیں گی، مذاق اڑائے جائیں گے، میٹنگیں ہوں گی، مشورے ہوں گے، تنگ کیا جائے گا، ہر حربہ استعمال کیا جائے گا۔ اس وقت گھبرانا نہیں، یہ وہ عمران خان نہیں، یہ ہمارا ہے۔ آپ نے پریشان نہیں ہونا، خدا
خدا گواہ اسے آپ تحدیث نعمت سمجھ لیں. کتنے مخالف بکواس کرتے ہیں، میرے کان پہ کبھی جو بھی نہیں نکلا. اسے آپ تحدیث نعمت کیوں؟ میں فوراً اپنے آقا کی سیرت پڑھتا ہوں. میں کون ہوں؟ آپ کے سر پہ کسی نے گن ڈالا ہے آج تک؟ آپ کی بیٹی کو کسی نے نیزے مارے ہیں آج تک؟ نبی پاک کی بیٹی کو اونٹ سے گرایا، نیزے مارے. میرے آقا نے حضرت زینب کو جب غسل دے رہے تھے تو فرمایا بیٹا قصور تو تیرے باپ کا تھا، لوگوں نے سزا تجھے کیوں؟ تو ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. جو کچھ میرے آقا کے ساتھ ہوا، صحابہ کے ساتھ ہوا، بلال کے ساتھ ہوا. یا تو یہ کام چھوڑ دو کہ چھولے کی ریڑھی لاؤ، چنے بناؤ اور ریڑھی لگاؤ اور بیچو، وہ کام کرو. اور اگر یہ کام کرنا ہے تو پھر ان الزامات سے پریشان ہو، بالکل پریشان نہیں ہو. ہاں اگر الزام نہیں نہ لگتے پھر سمجھو دال میں کچھ کالا کالا ہے. حضرت صاحب کا کوئی شاگرد گھر جاتا نا تو وہ کہتا استاد جی میں گھر جا رہے ہیں، تو حضرت صاحب کہتے اللہ راضی تھی بھی اتنے بن کے قرآن سنائیں. وہاں جا کے قرآن سنانا تو وہ واپس آتا. میں پنجابی پہلے بولوں گا پھر ترجمہ بھی کر دوں. وہ واپس آتا اور حضرت صاحب پوچھتے قرآن سنائے؟ کہ جی بڑا قرآن سنایا جی کہ لوگ بڑے خوش ہوئے. حضرت صاحب فرمایا کوڑ نہ مار، جھوٹ جھوٹ نہ. قرآن اللہ کا نبی بھی سنائے تو لوگ خوش ہو، تو نے سنایا نہیں. وہ ایک وقت تھا، ایک رنگ تھا اس زمانے میں. اب تو ایک گلشن توحید کا آباد ہو. اب معاویہ مسجد میں 3 جمعے توحید بیان نہ کروں نا تو چوتھے جمعے میرے مقتدی کہتے ہیں وہ توحید سناؤ جی. یہاں لوگ اب کہتے ہیں سناؤ توحید، توحید نہ سناؤ تو لوگ ناراض ہوتے ہیں. رنگ بدل گیا ہے. لیکن ہم معاویہ مسجد بیٹھے ہیں، 18 بلاک میں بیٹھے ہیں، فیصل گیٹ میں بیٹھے ہیں، دار القرآن میں بیٹھے ہیں، پنجپیر میں بیٹھے ہیں، راجہ بازار میں بیٹھے ہیں. بنا بنایا گلشن ہے، ہمارے اساتذہ نے یہ بنائی، ہمارے آبا نے یہ بنا دی چیزیں. ہم وہاں بیٹھ کے توحید سنا رہے ہیں. اصل کام ہمارے آبا نے کی. جب کوئی میرے والد صاحب یہاں تشریف لائے سرگودا میں، ایک گھر تھا اشاعت التوحید کا پورے سرگودا میں، صرف ایک. وہی میرے والد صاحب کو یاد آئے. 50 روپے والد صاحب کی تنخواہ تھی، 50 روپے. یہ سن 1956 کی بات. 50 روپے. مکان کا کرایہ تھا 55 روپے. اس مکان میں رہتے تھے، اس کا کرایہ کتنا تھا اور تنخواہ کتنی تھی؟ ایک. صرف 13 سال وہ یہاں تھا. 57 میں آئے، 71 میں ان کا انتقال. 13 سال میں انہوں نے آدھے سرگودے کو بانٹ کے رکھا. یہ ہے نا کام کہ اس شرک کے گڑھ میں کام. دروس کے ذریعے گھروں میں دراز، مسجدوں میں دراز، پھر اور مسجدیں بنتی چلی گئیں. آپ اشاعت توحید کی تقریباً سرگودا میں 40 کے قریب ہیں. اصل کام ان کا ہے. تو اس سے پریشان نہیں ہونا، فتووں سے، پھبتیوں سے، مشکلات سے، قتل کی تدبیروں سے پریشان نہیں. یہ سب کچھ اس رستے میں آئے گا. یا آپ مدین بنے، مدینت کر لیں، گھنٹہ تقریر کرے، سننے والوں کو پتہ نہ چلے کہ خطیب صاحب آنکھ نہ کی جائے، پھر آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. اور اس سے بھی آسان طریقہ بتا دیتا ہوں، ہفتہ وار محفل ذکر منعقد کر. آؤ بھائی سارے، اور میں ذکر کر رہا ہوں.
پھر انہیں کمرے میں بند کر لو، بتیاں بھی بند کر لو، آنکھیں بھی بند کر لو، کپڑے اوپر ڈالو اور شروع ہو جاؤ لا الہ الا اللہ لا الہ، کچھ سب حضرت جی کریں گے۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقولہ تھا، اِنَّا قُلُوا لا الہ الا اللہ دیاں ضرباں نہ لوا اِنَّا نو الہ میں نہ دس، ضربے نہ لگوا، ان کو الہ کا میں نہ بتا، الہ کسے کہتے ہیں، الہ کون ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمارے لیے سبق ہیں، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ ہمارے لیے کیا ہے، سبق ہے۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، آگے جی اصل اختلاف، اجعل الآلہۃ الہا، اس نے بنا دیا بہت سارے الہوں کا ایک الہ، یہ ہے اصل نقطہ جس پہ جھگڑا تھا مشرکین عرب سے میرے آقا کا۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، ایک ہی الہ ہے، ہر ایک کی وہی سنتا ہے، سارے کام وہی کرتا ہے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ وانطلق الملأ منہم، چل کھڑے ہوئے جو سردار تھے، منہم ان میں سے، کبھی کبھی آپ کی محفل میں آ جاتے، میرے آقا جب توحید بیان کرتے لا الہ الا اللہ، تو سب سے پہلے وہ چودھری اٹھتے، سردار وڈیرے۔ حضرت صاحب کہتے ہیں جیڑی رن ہوئے بدکار اوہ ویڑے دی سردار، جیڑی رن ہوئے بدکار اوہ ویڑے دی، یہ جو چودھری تھے سردار وہ اٹھ کھڑے ہوئے، کہنے کہ چلو چلو، وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، جمے رہو اپنے الہوں پر، چھوڑو نکلو یہاں سے اور اپنے الہوں پر جمے رہو۔ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَىٰ، بے شک یہ ایسی بات ہے جس میں کوئی غرض چھپی ہوئی ہے، یہ سرداری چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے میں سردار بن جاؤں، اس میں کوئی غرض چھپی ہوئی ہے۔ ما سمعنا بہذا فی الملۃ الآخرہ، ہم نے یہ بات پچھلے کسی دین میں آج تک نہیں سنی۔ کتنے کتنے علماء کو ہم نے سنا، سفید داڑھیوں والوں کو بھی سنا اور بڑے بڑے گدی نشینوں کو بھی سنا، یہ مسئلہ اسی کسی کو ہم نے یہ بات پہلے کسی دین میں نہیں سنی۔ ان ھذا الا اختلاف، نہیں ہے یہ بات مگر کھڑی ہوئی ہے، کوئی رب کی طرف سے نہیں ہے، اس نے یہ بات خود بنائی۔ میں نے دو آیتیں آپ کے سامنے رکھی، سورہ صافات کی اور سورہ صاد کی، اس سے میں نے ثابت کیا کہ مشرکین مکہ اور میرے آقا کے مابین اصل جھگڑا جو تھا وہ مسئلہ الہ میں تھا۔ میرے آقا کہتے تھے اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور وہ کہتے تھے نہیں اللہ بھی الہ ہے اور اللہ کے ساتھ اور بھی الہ۔ بس فی الحال آپ یہ سنتے چلے جائیں، جب الہ کا معنی کریں گے، تعریف کریں گے، مفہوم بیان کریں گے تو پھر ساری بات آپ کے سامنے کھل کے آ جائے گی۔ آپ سے پہلے جتنے نبی آئے، سب سے پہلے نبی جو شرک کی تردید کے لیے مبعوث کیے گئے وہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام۔ میں یہ جگہ آپ کو دکھاؤں گا نہیں، صرف آپ کو حوالہ لکھوا دیتا ہوں، آپ حوالہ لکھ لیں۔ سورۃ اعراف آیت نمبر 59، آپ سورۃ نوح کی آیت نمبر 24 نکالیں، سورۃ نوح آیت نمبر 24، سورۃ اعراف آیت نمبر 59۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے بھیجا حضرت نوح کو ان کی قوم کی طرف نبی بنا کر۔ قال یا قوم، انہوں نے دعوت دیتے ہوئے کہا اے میری قوم، اعبدوا اللہ،
اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ، یہی آگے اصل بات یہی ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی الہ بننے کے لائق اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ 950 سال، اللہ اکبر، کتنے؟ بدن کانپ جاتا ہے جی، 950 سال۔ دیکھیں، ٹھیک ہے، مل گیا۔ آپ قرآن پڑھتے رہتے ہیں، قرآن آپ کی نظروں میں کئی دفعہ گزرا، ترجمہ بھی آپ نے پڑھا، درس نظامی میں بھی آپ مختلف حصوں کو پڑھ چکے ہیں۔ پورے قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں کسی ایک جگہ پہ بھی نماز کا ذکر نہیں ملے گا، زکوٰۃ کا ذکر نہیں ملے گا، حج کا، قربانی کا، نوافل کا، ذکر و اذکار کا، حقوق کا، والدین کے نہیں ملے گا۔ دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں میرے لفظوں کو یاد رکھنا، یہ میں نہیں کہنا چاہتا کہ جو لوگ ان کے ساتھ مل گئے، جن لوگوں نے ان کی بات کو تسلیم کر لیا، ان پر احکام آئے ہوں گے، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو یہ آئے ہوں گے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن قرآن ان کی دعوت و تبلیغ میں کسی بات کا ذکر نہیں کرتا، نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، حقوق کا، معاملات کا، کسی چیز کا ذکر نہیں کرتا۔ قرآن جب بھی ان کی دعوت و تبلیغ کا ذکر کرتا ہے، ایک ہی بات کا ذکر کرتا ہے، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی الہ بننے کے لائق نہیں ہے۔ 950 سال ہماری جماعت کو بنے ہوئے، ہماری جماعت بنی ہے سن 1957 میں، اشاعت التوحید و سنہ جو تشکیل پائی یہ سن 1957 راولپنڈی میں بنی، دارالعلوم تعلیم القرآن میں۔ کتنے سال ہو گئے؟ 64 سال ہماری جماعت کو بنے، 64 سال۔ ابھی سے ہمارے دوست تنگ ہو گئے، وہ کہتے ہیں اشاعتیاں نو سوا توحید دے آندا کچھ، ان کے جس جلسے پہ جاؤ توحید 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 کرتے رہے، شرک شرک کرتے رہے، انہیں اور کوئی موضوع نہیں آتا۔ 64 سال میں تنگ ہو گئے ہو، اور یہاں 950 سال۔ حضرت شیخ قرآن رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ آپ کو سناتا ہوں، کچھ جملے لکھ لیا کرو، آپ کو پھر تقریروں میں کام بھی آتے رہیں۔ ان کے کہیں سے مہمان آ گئے، جمعے کا دن تھا، وہ پہلے پنڈی میں رہے تھے، پھر کراچی چلے گئے، کراچی سے وہ آئے پنڈی، تو حضرت شیخ کو کہتے ہیں جی بڑی مدت ہو گئی ہے جی، آج پنڈی آئے ہیں، توحید سناؤ، آج جمعے پہ توحید سناؤ۔ تو حضرت شیخ نے ان کا ذکر کیا کہ میرے دوست ہیں، آئے ہیں پنڈی سے، کہتے ہیں توحید سناؤ، لیکن توحید گھنٹے 2 گھنٹے کا مسئلہ نہیں ہے، اس کے لیے 950 سال چاہیے، اس کے لیے 950 سال چاہیے۔ تو 950 سال ایک ہی آواز، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ۔ قوم جواب میں کیا کہتی ہے؟ سورۃ نوح آیت نمبر 5، صفحہ نمبر 518، صفحہ نمبر 518۔ آیت نمبر 24 ہے۔
آیت نمبر سورۃ نوح کی آیت نمبر 24، وقال، اور وہ کہتے ہیں، حضرت نوح کی قوم کے لوگ کہتے ہیں، لا تذرن آلہتکم، اپنے الہوں کو نہ چھوڑنا۔ آ گیا وہی مسئلہ ہے، جھگڑا کس میں ہے؟ الہ میں۔ وہ کہتے تھے اور بھی الہ ہے، اور حضرت نوح کہتے تھے کہ نہیں، الہ صرف اللہ ہے۔ نہ چھوڑنا اپنے الہوں کو، ولا تذرن ودن، ود کو نہ چھوڑنا، ولا سوان، سوا کو نہ چھوڑنا، ولا یغوث، یغوث، یعوق اور نصر کو نہ چھوڑنا۔ یہ 5 تن تھے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بزرگوں، بزرگ ہیں جی، یہ صالحین کے نام ہیں جی، بخاری نے نقل کی۔ وہ انہیں الہ سمجھتے تھے اور ان کی پوجا پاٹ کرتے تھے۔ سورۃ اعراف ہے جی، آیت نمبر 65 ہے، نہ بس صرف حوالہ لکھیں، یہ مشہور آیت ہے، میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے ذہن میں، آپ سب کو یاد ہے۔ سورۃ اعراف آیت نمبر 65، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے قوم عاد کی طرف بھیجا ان کے نسبی بھائی ہود کو۔ قال یا قوم، حضرت ہود نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی بھی الہ نہیں ہے۔ سورۃ ہود کی آیت نمبر 53 نکالیں، سورۃ ہود آیت نمبر 53، 5 اور 3، 5 3 50 اور 3 53۔ جھگڑا حضرت ہود میں اور قوم میں اسی مسئلے میں ہے کہ حضرت ہود یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ الہ صرف کون ہے؟ اسی کی عبادت کرو۔ یہ سورۃ ہود کی آیت نمبر 53 ہے جی۔ یہ صفحہ نمبر ہے جی 206، صفحہ نمبر 206، سورۃ ہود آیت نمبر 53۔ قالو، قوم کے لوگ حضرت ہود کی دعوت کے مقابلے میں کہنے لگے، یا ہودو، اے ہود، ما جئتنا ببینۃ، تو کوئی کھلی دلیل تو لایا نہیں، اتنے دلائل سننے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ تو اپنے موقع پر کوئی کھلی دلیل تو لایا نہیں۔ وما نحن بتارکی آلہتنا، اور ہم نہیں ہیں چھوڑنے والے اپنے الہوں کو، ان قولک، ان سببیہ، تیرے کہنے کی وجہ سے، کہ تو کہتا ہے کہ وہ الہ نہیں ہے تو صرف تیرے کہنے کی وجہ سے ہم ان کو چھوڑ دیں؟ تیرے کہنے کی وجہ سے ہم اپنے الہوں کو چھوڑ نہیں سکتے اور ہم تیری بات مانتے نہیں ہیں۔ ان نقول، ہم تو یہی کہتے ہیں، اے ترا کا بازو آلہتنا بسوء، تین ساڈے معبوداں دی مار پہ گئی۔ ہم تو یہی کہتے ہیں، ہمارے معبودوں نے تجھے ہاتھ کوئی ایسا لگایا ہے کہ تیرا دماغ وہ چل گیا۔ تو حضرت ہود کا موقف بھی قوم کے ساتھ یہی ہے کہ الہ صرف کون ہے؟ اللہ۔ اور قوم کے لوگ کہتے تھے نہیں، اللہ بھی اور اللہ کے سوا اور بھی۔